آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے شام سننے کے بعد آج کی ساری گفتگو ہے ہجرت دی رات. ہجرت دی رات محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام اس ہجرت دی رات کے معاملات میں بہت ساری گلاں ثابت ہوئی ہیں. اے تھوڑی سمجھ دے نال گل ہے. پہلی ایک گل کہ ہجرت دی نوبت کیوں آئی, ہجرت دی کیوں ضرورت پئی ہے ہجرت دی. رب تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر ادھر ذکر فرمایا. اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام دے اندر اور اے سورہ انفال شریف تے آیت نمبر 29 محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہجرت کی جڑی نوبت پئی اس دے بارے ذکر فرمایا. فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. فرمایا محبوب جب وہ مکر کر رہے تھے, چال چل رہے تھے, سوچ رہے تھے, مشرکین جمع ہوئے ایک جگہ تے ایک گھر دے جمع ہو کے انہاں دا مشورے دا گھر ہے. کیدا گھر ہے؟ ہاں جی او دا نام انہاں رکھیا مشورے دا گھر. اکٹھے ہوئے صلاح کرن لگے کیا کیتا جائے. کس نے آکھا ہے انہاں نوں قید کر دو. تے شیطان جو ہے وہ ایک بڈھے دی شکل وچ آیا, دروازے تے کھڑا ہے. پوچھا کون ہے؟ آدھا جڑے کم نو جمع ہوئے ہو میں او دے واسطے ہیں, او دے واسطے ہیں. آ کے بیٹھ گیا, مشورہ ہو رہا ہے, ان صلاح ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے اس سے کیا کیتا جائے. ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کہ انہاں نوں بند کیتا جائے, قید کیتا جائے. ابلیس کہتا ہے اسے کامیاب نہیں ہونا, اسے کامیاب نہیں ہونا. کتوں اکھے آئے آدھے میں نجد تو آیا اتھے دا بزرگ, اسے کامیاب نہیں ہونا. پھر جی انہوں نے اتھوں کٹھا جائے, اسے کامیاب نہیں ہونا. ہن مشورہ ہویا جی پھر اس طرح کیتا جائے, قتل کیتا جائے. ابلیس کہتا ہے پھر کامیاب نہیں ہونا. ہاں جی کیا کیتا جائے؟ ابو جہل بولیا. ابو جہل مشرکین دے نزدیک ابو الحکم ہے, وہ کہتے ہیں یہ حکمتوں کا باب ہے. مشرکین کیا کہتے ہیں؟ حکمتوں کا باب ہے. اور مومنین کہتے ہیں یہ جاہلوں کا باب ہے, یہ جاہلوں کا باب ہے. تو سمجھنا چاہیے ہے کہ کافر دا تے مومن دا حکیم ایکو طرح نہیں ہوتا. کافر دا تے مومن دا حکیم ایکو طرح دا نہیں ہوتا. اتھے سب تو زیادہ خباثت والا انہوں دا حکیم ہوتا ہے, اور حضور کے غلاموں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے متقی جو ہے ان کا وہ حکیم ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہ حکیم ہوتا ہے. تبھی تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری امت کا حکیم دیکھنا ہو وہ ابو ہریرہ کو دیکھے. ہاں اللہ کے رسول کی امت کا حکیم الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کا انج طے ہوئی. ابو جہل کہندا ہے دو بندے ہر قبیلے دے تیار کرو. انہاں قبیلے دے بنداں او جمع ہو کے رب دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور دے گھر, حضور دی رہائش تے جتھے محبوب تشریف رکھدے نے او دے آسو پاسو گھیرا لیمن جیویں سونا اٹھے تے اے تیاری ہو گئی. ہن محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں انہاں آ کے گھیرا دیتا. جبرائیل علیہ السلام عرض کر دین سونا رب دستا پہ ہو یہ کر رہے. رب نے ادھر ذکر فرمایا, رب نے خفیہ آہستہ جہا اپنے محبوب کو خبر دے دیتی. تے ایک گل تھانوں دساں اے البدایہ والنہایہ. رب دے حبیب نے ایک باری صدیق اکبر سرکار نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے, تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کدو جانا ہے, کدو جانا ہے, کدو جانا ہے, کب جائیں گے آپ کب جائیں گے؟ اللہ کے بھی فرماتے صدیق جلدی نہ کر, جانا ہے. اب بات ان کا مشورہ ہوا ہے مشرکین کا سفر کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وہ تیار ہوئے حملہ پر محبوب پاک ربیع الاول شریف میں حضور نے ہجرت شروع فرمائی. اللہ کے حبیب جب ہجرت فرمائی کریم آقا نے, اب ہجرت کس طرح ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مولا علی سرکار کو اپنی سبز رنگ کی چادر میں فرماتے ہیں علی یہاں سو جاؤ. رب نے حبیب گارنٹی پہ لیندے نے فرمایا علی
تیرا کچھ نہیں. صبح اٹھ کے آ جائے, صبح اٹھ کے ہاں جی ویکھو اتنے ایک گل بڑی اس سارے بندے نے جڑے ہجرت دے قائل نے اللہ دے رسول نے مولا علی نو سمایا اپنے بستر دے وچ. ہن گل اے پوچھن والی ہے سجنا کہ مولا علی کو رب کے حبیب فرما رہے ہیں صبح آ جانا, اجے تو سوتے نہیں, ابھی تو سوئے نہیں, ابھی سونا ہے, اور سونے کے بعد کیا ہوگا اس بات کا بھی پتہ نہیں, اور سونا ہے سونے کے بعد پھر کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں. رب کے بھی فرماتے ہیں علی صبح ہے محبوب پاس غلام گئے کسی کو نہیں کہتے یہ نہیں. رب کے حبیب جانتے ہیں کہ یہ علی کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں رب کے حکم سے یہ سورہ یاسین شریف کی آیت تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم فرمایا. اب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار جو ہیں وہاں سے اب نکلے اپنی رہائش سے, اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی رہائش سے نکلے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں وہ بھی ایک کیفیت تھی, وہ بھی ایک حالت تھی محبوب کا وہاں نکلنا اور ان کا گھیرا دے کے کھڑا ہونا اور اللہ کے حبیب ان کو نظر نہ آئے. اور کیویں آکھیا ہے حضور دے غلام کیا ہی کہندے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا, ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا, اجلے کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا بھی ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. رب سونا فرماتا ہے, رب سونا فرماتا ہے سونا سونا دے اگے پیچھے کل کر کے انہاں نوں ڈھانپ دیتا ہے, ہن وہ نہیں ویکھن. تے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں رب کے حبیب جب نکلی, اب بات اس کی پوری کریں, ویسے ایک ہی خطاب میں یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی لیکن لطف کے لیے کچھ حکمتیں سمجھیں گے. اب مولا علی سرکار جب صبح جاگے نا وہ دیکھ کے مولا علی کے پاس آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہے, اور مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص کے سر پر مٹی, ہر شخص کے سر پر مٹی ہے. جو اللہ کے محبوب نے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے سر فرمایا, ہر شخص کے سر پر مٹی ہے, اور وہ اندھا کھڑا رہا. اللہ کے حبیب ان میں سے گزر گئے. بلکہ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ابو جہل سے کہتا ہے کہ مٹی تمہارے سروں پہ ہے, وہ تو چلا گیا جس کے لیے تم کھڑے, وہ تو چلا گیا جس کے لیے تم کھڑے تھے. کریم آقا صدیق اکبر کے پاس آئے, صدیق اکبر ساتھ ہوئے. اب یہاں پر سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک بات فرماتی ہیں, فرمایا جب صدیق اکبر سرکار جانے لگے نا تو 500 درہم اپنی ساری رقم جو تھی ساتھ لے لی. تو وہ رقم اختیار جب کر رہے تھے تو ان کے والد محترم آئے, کہتے ہیں بیٹا جان بھی ان کے ساتھ لگا رہے ہو اور مال بھی, ہمارے لیے کیا چھوڑ رہے ہو. اور کیا یہ صدیق اکبر سرکار کا کلام. بہرحال صدیق اکبر سرکار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. جب کریم آقا اپنے یار کے ساتھ وہاں سے نکلے اب رخ ہوا ہے ایک تو بات کے پیچھے ابو جہل گھر آتا ہے, یہ بات کی بات ہے, آ کے پوچھتا ہے کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے. تو حضرت اسماء بنت بکر صدیق آپ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی ابو کہاں ہے. تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, زوردار جنائی نا تگڑا, ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر جاتا ہے. ابھی وہ مارنے والا ہی تھا, تھپڑ نہیں مارا. بہرحال اب وہ یہ قافلہ چلا ہے, رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں غار کی طرف. صدیق اکبر کی محبت کی بات سنو, کبھی صدیق اکبر آقا کے دائیں آ جاتے ہیں, کبھی بائیں آ جاتے ہیں, کبھی آگے ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, دوڑ کے رب کے حبیب فرماتے ہیں صدیق یہ کیا ہے, کبھی دائیں ہوتا ہے تو, کبھی بائیں ہوتا ہے تو, کبھی آگے آ جاتا ہے, کبھی پیچھے آ جاتا ہے. اب کرتے ہیں آقا مجھے خیال آتا ہے کہ آگے رہوں, کوئی آگے بیٹھا نہ ہو دشمن میرے آقا کو تکلیف دے. پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے دشمن آپ کو تکلیف دے. پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے. پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ آئے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور آقا نے بھی پھر کمال مقام دے نال نماز آئے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام پھر کے کیتا پہلے تے چاروں طرف دوڑتے رہے. صدیق اکبر سرکار نے اللہ کے حبیب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. واہ لوگ جنہیں اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہوئی ہے ان کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ضروری ہے. اور حضرت صدیق اکبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو کندھوں پہ اٹھا لیا. جنہاں شخصاں تھارے وچوں حج عمرے دی سعادت حاصل ہوئی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ غار ثور جڑی ہے وہ کنا اونچا پہاڑ ہے. تے غار ثور دا اصل نام پتہ کہ اس پہاڑ دا اصل دا نام ہے ادحل. اصل نام کیا ہے؟ ادحل. اے دا اصل نام ہے. ایتھے ایک بندہ آیا ہی ادا نام ثور ہے اودے نام نال منسوب ہو گئی. کریم آقا کہ یہ غلام صدیق اکبر کے کیتا پہلے کے کر رہے ہیں کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے. ہن اپنے آقا نو کندھاں تے اٹھا لیا. کندھاں تے اٹھا کے تے پیر پہ ہی رکھ دے. یہ کیوں رکھے بھائی پیراں نو؟ یہ پیر رکھ کے نا جڑے پیر چاون لگ دے توجہ ہے جڑے پیر چاون لگ دے تے پیر نو این پھیر دین جا او پیر چاندے تلے نشان ہی کوئی نہیں بچدا تاکہ پیچھے کوئی آوے او سراغ لامن والا انہوں پتہ نہ چلے تو کوئی گزرے کہ نہیں. وہ پہاڑ جس پر آج راستہ ہے تب بھی جانا مشکل ہے اس پہاڑ پر بغیر راستے کے صدیق اکبر اپنے آقا کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور آقا بھی وہ جو مولا علی کو فرماتے ہیں کہ تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا کندھوں پہ اٹھایا اپنے آقا کو قدم اس طرح رکھتے. اٹھانے کے بعد اب جب غار میں لے گئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا غار کے منہ پر مکڑی جو تھی اس نے جالا بنا اس جالا بنا لیتا. کبوتر انڈے لے لیتے. بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی حرم پاک مکہ شریف جڑے کبوتر نے اس سے نسل دے وچ ہاں جی وہ اتنے انڈے ہی ہو گئے نالے جالا ہو گیا. صدیق اکبر اندر نہیں آتے بات کیا ہی بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ ایک غار میں پہلے خود داخل ہوتے ہیں. داخل ہو کر دیکھتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں. اس میں سوراخ ہیں. سوراخ پر تعداد جو ہے مختلف ہے. بہرحال سوراخوں کو بند کرتے ہیں اپنی چادر کے ساتھ. ایک سوراخ جب بچتا ہے ایک سوراخ بچتا ہے ایک کھود ایک پل بچتی اودے وچ آپ اپنی ایڑی رکھ دینے تے ایڑی دا انداز تھانوں دساں. ایک پیر تے اودے اوتے نہیں رکھ کے سیدھا دوسرا اس طرف پھیلا کے اللہ دے معبود دی بارگاہ وچ کر دین آقا آ جائیں حضور تشریف لے آؤ. واہ صدیق اکبر ہیں. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ جو صدیق اکبر کی ایڑی کے نیچے سانپ تھا وہ صدیق اکبر کو ڈستا رہا. آج بھی صدیق اکبر کا گستاخ اسی سانپ کی طرح نانا اس سانپ سے تشبیہ مت دینا. وہ تو غلام صدیق کا بھی تھا صدیق کے آقا کا بھی سب ہو کے ہاں جی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ ایڑی رکھ دی. اب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت عمر پاک کہندے نے کاش ساری نیکیاں چلیاں ونجن نا ایک اور رات مل ونجا صدیق اکبر علی تے ایک دن مل ونجا. دن کیڑا فرمایا رب دے حبیب دے وصال والا او ایک دن مل ونجا تے ایک اور رات مل ونجا. کیوں کہ امت نو فتنے تو بچایا چا صدیق اکبر جنہ فرمایا جے عبادت رب دی کر دے تو رب زندہ ہے. او خطاب صدیق اکبر دا او کھڑی تے او رات والی رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سر گودے صدیق اکبر میں اور صدیق اکبر اپنے آقا کی زیارت کرتے ہیں. او کیا ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ آزم چشتی نہیں کیا تے نہیں ڈٹھا محبوب ایسا او جنوں ویکھ کے شرما
ایسے عشق کی ایک مثال لے. صدیق اکبر کرتے ہیں سونا 3 چیزاں پسند نے. ایک دل چاہتا ہے ہر ویلے تھوڑی زیارت کرتا ہے. ایسے تے گل کروں چونکہ اپنی گلاں پوریاں کرنی وقت دے اندر. رب سونے معراج دی رات اپنے حبیب نو کلیاں بلائے. محبوب تے محب دیاں گلاں سن تے ہجرت دی رات اے دو ہی کلے نے. اتنے محبوب تے محب اتنے ہی کلے. وہاں راز و نیاز کی کیا ہوئی محب جانے محبوب جانے. یہاں راز و نیاز کی کیا ہوئی محب جانے محبوب. وہ کیا کیفیت ہے, ایک کیا کیفیت ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اور اس مثال کو سمجھو جو صدیق اکبر سرکار اللہ دے حبیب فرماتے ہیں صدیق انگوٹھی لے ون انگوٹھی تے لکھا کے لیا لا الہ الا اللہ. آپ جے گئے آپ فرماتے ہیں لکھو اس سے انگوٹھی لکھا کے لے آئے. رب دے حبیب فرماتے ہیں صدیق میں نے تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ وہ لکھاؤ. اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ابو بکر صدیق. یہ کیا ہے؟ اب صدیق کرتے آقا آپ نے تو فرمایا تھا لا الہ الا اللہ وہ لکھانا ہے, لیکن صدیق کو یہ گوارا نہ تھا کہ رب کے نام سے رب کے رسول کا نام جدا ہو. میں نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ بھی لکھ دو. اب آگے کس نے لکھا ہے؟ صدیق. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو. یہ صدیق کو گوارا نہیں, آپ کے نام سے صدیق کا نام گوارا ہو, یہ صدیق کا نام جدا ہو, یہ رب کو گوارا. رب نو نہیں گوارا. ہجرت دی رات دیاں اتھے دی کچھ اللہ نے ایک گل اے جڑی قرآن بیان فرمائی تے علمی نقطہ بھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے ثانیس نئین اذ ہما فی الغار. فرمایا دوسرے نے دوسرے سے کہا. ترجمہ ہو سی کیا بات دوسرے نے دوسرے سے کہا. کمال نہیں ہائے ہائے ایتھے بڑی حکمت ہے او سجنا بڑی حکمت. دوسرے نے دوسرے سے کہا. صدیق اکبر سرکار کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ دوسرا اور یہ دوسرا ہے. دوسرے نے دوسرے سے کہا. دوسرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی رب کے حبیب نے اپنے یار سے کہا. اپنے یار سے کہا. کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب کے غلاموں صدیق اکبر سرکار آپ غار میں ہیں. اب وہ جو آئے نا مشرکین وہ دیکھ رہے تھے کلام کر رہے تھے. ایک کہتا ہے ادھر ہوں گے, دوسرا کہتا ہے یہاں تو محمد کی ولادت کی پہلے سے جالے لگے ہوئے ہیں اتنے انڈے پہلے. اگر وہ گزرتے تو یہ جالے ٹوٹ جاتے, یہ جالے ٹوٹ جاندے, انڈے ٹوٹ جاندے. ایسے کوئی نہیں. رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صدیق اکبر کرتے ہیں آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. رب کے حبیب فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق غم نہ کر رب ہمارے ساتھ ہے. ایسے علمی نقطہ جڑے کتاباں ساتھی پڑھتے انہاں واسطے تے تھانوں گالی سوکھی سمجھ آسی. اے جڑا نا ہے نا اے ضمیر تثنیہ یا جمع متکلم, تثنیہ متکلم یا جمع, یعنی کلام کرنے والے دو ہون یا دو تو زیادہ انہاں واسطے. ان لفظ سمجھو توجہ ہے. صدیق اکبر سرکار سے رب کے حبیب فرماتے ہیں فرمایا صدیق لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا. صدیق غم نہ کر جیویں رب میرے نالے ہوئے تیرے نالے. آئے وہ جیویں میرے نالے ہوئے تیرے معنا میرے بھی ساتھ ہے تیرے بھی ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ رب ہو اسے غم کی کیا ضرورت. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اے ہن دوسری گل ادھر چھے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ایڑی تے جی ڈنگ لگا بار بار سب تے دسنے دے نال کتب دے وچ اس طرح ہے کہ وہ سب تے دسن دے نال آپ دی اکھ شریف چوں آنسو نکل آئے. آنسو دی نکلا تے چہرہ مصطفیٰ تے آ گیا. لیکن میں ہی صوفی دی گل سن رہا ہوں.
آج تو تقریباً 14 سال پہلے ایک صوفی دی گل سن رہا ہوں. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر جیڑی محبت ہے آقا دی زیارت کر رہے ہیں، اس محبت دے وچ نہ سنے. سوچ رہے ہیں بھائی یہ ہن تے زیارت ہو رہی ہے، ایتھوں نکل گئے پھر ایویں کیویں ہو سکتا ہے؟ تے یہ گل بڑی دلچسپ لگی. ہن آنسو دے نکلا. رب دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے علاج دا فرما چھوڑیا، علاج دا فرما چھوڑیا. ہن ایتھے ایک گل ہے، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا پیاس لگی. ایتھے نلکا لوانا موٹر لوانی مشکل ہوئے گی، پانی نہیں میں نا اے جھکا ہے سکول اس پاس پرلے پاسے تھوڑا جلدی آوے میں پانی تے اتھے مکہ شریف جڑا پہاڑی اتھے کے حال ہونے تے پھر پہاڑ بھی 4.5 میل تقریباً اونچا ہوئے. یعنی انہیں سمجھو کہ کم از کم 6 کلومیٹر دے لگ بھگ اونچا بولتے نہیں ایڈا اونچا پہاڑ ہوئے. اس پہاڑ دے اوتے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا پیاس لگی، پیاس لگی. رب کے حبیب یہ نہیں فرماتے کہ صدیق پیاس لگی ہے تو یہاں پانی کہاں آ گئے، صبر کرو. نہیں، صدیق غار کے اندر چلے جاؤ، صدیق غار کے اندر چلے جاؤ. صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی ٹھنڈا جو ہے برف سے زیادہ ہے، سفید دودھ سے بڑھ کر ہے اور میٹھا شہد سے بڑھ کر ہے. صدیق اکبر پانی پی کے آتے ہیں تو رب کے محبوب فرماتے ہیں صدیق جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا رب نے جنت سے بھیجا. اور وہ جڑا تنگ لگیا نا اس سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے. وہ تو کر گزرے جو کرنی بشر کی ہے. بندے کو لیو ہی ہو سکتا ہے نا، جان تو انہیں دے دیتی، دنگ لگتا رہا انہیں تو جان دے دیتی. اللہ فرماتے ہیں یہ سکھایا ہے صدیق اکبر نے. کبھی مولا علی نماز جاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر جو ہیں وہ اپنی جان دیتے ہیں. تو یہ سکھا رہے ہیں کہ اصل جو ہے وہ رب کے حبیب کی ذات ہے تمہارے عقائد. اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کہ ہجرت دی رات دی گل ہے. رب تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام صدیق اکبر سرکار کو کس طرح پھر نوازا ہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اسے غار دے وچ اس غار دے وچ غار دی کیفیت دے اوتے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام صدیق اکبر سرکار اس جڑا او سب دے کولوں ڈان لگیا. میاں صاحب دی گل نہ سناؤں. میاں صاحب فرماتے ہیں آسا 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 عمری گزاری چھلے خارے ہزارہ تے مالی باغ نویکھن دے دا او آیا جدوں بہار مالی باغ نویکھن دے دا آیا جدوں میاں صاحب فرماتے ہیں یار میرے دی او سنو نشانی تے کمبل صدا کالا تے دھو دے دا میاں کالک دل دی او سونیاں
بخاریاں نے حافظ ابن کثیر نے 23 صفحہ تے بلکہ پہلے تقریباً 14 صفحہ تے صرف سبب لکھا ہے اور سبب بیان نہیں ہے ساجی کتاب ہجرت دی رات تے تبرک واسطے اپنی واسطے برکت واسطے گل سنی سنائی صدیق اکبر سرکار تے آپ کا ذکر خیر کر کے اصل کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اے کوشش کرتے ہیں متاں سارا انہاں دے محباں چ نہ آ جائے تے رب دے رسول جے صدیق دل وچ آوے تے یقیناً صفائی دل دی ہونی ہے دل دی صفائی ہوئی رب دے حبیب دی تشریف ہے رب دے حبیب اور اے دے واسطے بڑا ضروری ہے اس گل نوں سمجھنا بعض لوگاں ایک ایک لفظ سمجھیا ہے ایک لفظ پکڑے لوگاں نوں گمراہ رکھن واسطے اکابرین اپنے بزرگاں دی پوری زندگی ویکھو یعنی حضرت صدیق اکبر کی زندگی ساری وصال دے بعد کی کیفیت حضرت عمر پاک عثمان غنی مولا علی سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دی زندگیاں اپنے گھر دے وچ سناؤ انہاں دے تذکرے گھراں دے ماحول بدل رہے اور صدیق اکبر سرکار دی غلامی تے کی ہویا ہیں ہائے ہائے اے مستند کتاباں دے وچ حتیٰ کہ دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب فضائل الاولیاء اس نے بھی لکھا کی لکھتا ہے صدیق اکبر تے وصال دا ویلا آیا تے آپ نے وصیت فرمائی کہ میری چارپائی نو چا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ کے تے آکھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے گل کر اجازت ملے تو اندر دفن کرنا نہ ملے تو جنت البقیع دفن کرنا ہن صحابہ سن رہے سن صحابہ کہندے اے ابو بکر رب دے رسول دا وصال ہویا 28 سال گزرے تے اللہ دے محبوب دے وصال دے بعد سلام نہیں صحابہ خاموش ہو گئے پتہ چلا سارا دا عقیدہ اللہ دے محبوب دے وصال دے جنے سال بعد کوئی درود و سلام پڑھے سرکار سن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اب صدیق اکبر سرکار کی چارپائی جب رکھی سامنے تختہ سامنے رکھا اور یہ وہ چارپائی تھی جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو حضور کے ایک صحابی نے حضور کو تحفہ پیش کیا یہ وہ چارپائی سرکار کی استعمال فرماتے رہے اسی چارپائی پر اللہ کے محبوب کا وصال کے بعد حضور کا ہونا اسی چارپائی پر صدیق اکبر اور اسی چارپائی پر عمر فاروق محبوب پاک سکون کے غلاموں اب جب چارپائی سامنے رکھی ادھر سے اللہ کے حبیب سکون کے روضہ شریف کا دروازہ بند ہے جب سلام کیا اجازت طلب کی تو دروازہ کھل جاتا ہے آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب یار کو یار کے ساتھ ملا یار کو یار کے ساتھ ملا دو اے ہجرت کا جڑا سامنے اللہ نے حبیب کا نام تشریف کیا ہے ربیع الاول شریف دے حضور ہجرت قدم فرمائی ربیع الاول شریف دے تے ہجرت اسلامی مہینے دا پہلا مہینہ کیڑا ہے اسلامی سال محرم شریف حضرت عمر پاک کی سنت شریف ہے آپ نے ہجری سال دا سلسلہ شروع کیتا تے پھر سال دا ابتدا رکھی کیا محرم حالانکہ اللہ دے رسول تے تشریف ربیع الاول وچ لائے لیکن اس حساب تو رکھیا محرم تو ابتدا اتھو تے آخر ذی الحج تے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں صدیق اکبر سرکار دی گل جڑی سلطان اللہ رفیع دی گل تے ختم پھر وہ فرماتے ہیں ثابت صدیقی تے قدم اگر
17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ اپنی اس مسجد دے وچ عرس صدیق اکبر سرکار آپ رضی اللہ عنہ دا عرس مناسب اصال ثواب دی محفل ہو کی دی محفل تے اس واسطے کوئی ساتھی اتنا کلام پڑھ کے تساں لے آؤ تھوڑے گلو یہ درخواست ہے جڑے آ سکو جڑے نہ آ سکو تے جتھے جتھے ہو ایک بار الحم شریف کل شریف پڑھ کے تے آپ ہم اصال ثواب کر دیون دوسرا فقہ دا جڑا ایک مسئلہ سمجھ لیاں اے ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 9 ایک مسئلہ ایک ساتھی پوچھے کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے مردہ فوت ہویا پیدا ہوئے اس نو کس طرح دفن کیتا جائے کیا کیتا جائے بعض لوگ آخر دیں لوگاں مشہور ہے انہوں جناب قبرستان تو دور دفن کرو انہیں ہے نا اعلیٰ حضرت سرکار لکھ دے نے فرمایا اے جاہلاں لگا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں فتاوی رضویہ شریف جلد 9 تے صفحہ نمبر 390 صفحہ نمبر 390 آپ دیکھو سوال ہویا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اکثر دیکھا گیا کہ مرا ہوا بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہانڈی میں رکھ کر گورستان سے علیحدہ دفن کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ شیطانی خیال ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے گورستان اتنے دفن کر لیں بلکہ یاد رکھو بچہ ہمیں کو جڑا سمجھدار بندے العاقل و تقفی الاشارہ عقل مند را اشارہ کافی اس جڑا بچہ نامکمل ہوئے گرے عقل مند امید سمجھ گیا اس وقت جڑا بچہ نامکمل گرے ہوئے اس بچے نو بھی ایک کپڑے چ لپیٹ کے تے مسلمانوں دے قبرستان وچ دفن کیتا بچہ مسلمانوں دا ہوئے ٹھیک ہے خیالی گلاں نہیں کرنیاں تے عورتاں والیاں نہیں کرنیاں سنیاں سنائیاں رب سنا عمل دی توفیق عطا فرما توفیق الا باللہ